الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کا سارا علاقہ بے آب و ہوا صحرا پر مشتمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تصورات غلط ثابت ہونے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اللہ چاہے تو طاقت کے ساتھ ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ صحرا پر نظر آنے والا پورا علاقہ ایک ہی سیکنڈ میں دریائے فانی علاقے کا منظر پیش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کامل قدرت کو دیکھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہے۔ پیارے دوستوں، کچھ عرصہ پہلے سعودیہ کے علاقے افارل باطل صحرا کے بیچوں بیچ ایک گاڑے کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی ریت چونکہ نرم تھی تو چنانچہ زمین کافی اندر دھس چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے یہاں یہ گڈھا کیوں تخلیق کیا ہے۔ اجاز مقدر کے سرزمین کے صحراؤں میں جا بجا ایسے گڈھے نمودار ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہاں موسلا دھار بارش برستی ہے، جل تھل ایک ہو جاتا ہے۔ صحرا میں جب یہ گڈھے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں اور بارش کا وہ پانی جو یوں ہی چلا جاتا ہے، ہزاروں گیلن پانی زیر زمین میں اسٹور ہوتا چلا جاتا ہے۔ زیر زمین پانی کا لیول بھی برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ خشک موسم کے دوران جب یہ صحرائی علاقوں میں پانی کی تلاش میں کھدائی کی جاتی ہے تو پانی میسر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ان علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو کیا منظر نظر آتا ہے؟ ذرا اس ویڈیو میں دیکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد بارش ایک چٹان سے کتنی تیز رفتاری سے پانی نکل رہا ہے اور وسیع سارے علاقے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے کہ وہ ان صحرائی علاقوں میں وہ توازن، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ وہ ان صحرائی علاقوں میں فطرت کا وہ توازن برقرار رکھتا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان علاقوں میں جب اللہ کی رحمت کا پانی برستا ہے تو بعض وقت یہ پورا علاقہ دریا کا منظر پیش کرتا ہے، اور جب قریبی آبادیوں کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے برساتی نالے کا باندھ توڑتا جا رہا ہے اور علاقے سے جو کچھ سمے پہلے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، بارش کے بعد پانی اتنا میسر آ جاتا ہے کہ وہ اس صحرائی علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک نظر اس بے آب و ہوا علاقے کو دیکھیے اور دوسری نظر میں یہاں دریا کی صورت میں بہتے اس پانی کے بہاؤ کو۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ رنگینیاں ہیں جو آپ کو حیران کرتی ہیں، ورنہ صحراؤں میں ایسے منظر دیکھنے کو کہاں آتے ہیں کہ برف پڑی ہو اور اونٹوں کا ریوڑ چل رہا ہو۔ اور صحرا کی سرزمین پر بچھی ہوئی برف دیکھو اور اس پر کس طرح اونٹوں کا ریوڑ کس طرح دھند کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ بنا اختیار آپ اس آیت کو پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود کو احسن الخالقین پکارتا ہے، یعنی بہترین تخلیق کرنے والا۔ اہل نظر کے خیال میں موسمیاتی تبدیلی میں بھی بے شمار نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کچھ علامت تو قیامت اور اس سرزمین کے خاتمے کا اشارہ کرتی ہیں۔ صحیح مسلم میں اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا کے خشک پہاڑ کہ جسے اللہ رب العزت نے خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بے آب و گیا قرار دلوایا، وہ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمی تبدیل کے نقارے بجنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی میں بے موسم بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سعودی میں ٹیکنالوجی کی کام میں لا کر صحراؤں کو سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان صحرا کے علاوہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سارا علاقہ سرسبز بنتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے خلائی تحقیقات کے ادارے نے ناسا نے خلا سے سعودی کی ایک تصویر شیئر کی تھی کہ جس میں 1987 سے لے کر 2012 تک آپ تصویر میں ہی ایک واضح تبدیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے صحرائے سعودی سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ ان موسمی تبدیلیوں اور جدید ٹیکنالوجی سے جو کام لے کر جو کمالات دکھائے جا رہے ہیں، اس بات سے ہی اندازہ لگائیں کہ وہ ملک جہاں ٹھیک طرح سے
فصلیں بھی نہیں ہوتی تھی، اب وہ سعودی آج دم کی پیداوار کی خود کفیل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صحرائے عرب جہاں لوگ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے میلوں چلنا پڑتا تھا، اب وہاں سیلاب آنا عام بات ہے، اور ان سیلاب کو روکنے کے لیے حکومت مجبور ہو گئی، جسے مزید نہریں نکالی گئی جو آگے جا کر بے آب و گیا علاقوں کو سیلاب کریں گی۔ وہاں پر فصلیں اگیں گی اور خشک اور بنجر پہاڑ پر بھی سبزہ اگنا شروع ہو پائے گا، اور یوں وہ پیش گوئی اپنے تکمیل مریض سے گزرنے لگی جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں سرزمین عرب پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام جیولوجسٹ اور ماہرین آثار قدیمہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں سرزمین سعودی عرب سرسبز ہوتی تھی، اور اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قبل پھر سے سرزمین عرب پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ یعنی یہاں پر پھر سے پر غور کرنا چاہیے، جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی یہی علاقہ پانی سے بھرپور اور سرسبز ہوا کرتا تھا۔ 2014 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سعودی کے صحراؤں کی تہ میں حیران کن دریافت کی تھی۔ محققین ہاتھیوں کی نسل کا تقریباً 3.25 سال پرانا ہاتھی دان دریافت کیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا تھا کہ یہ بات روزے روشن ثابت ہے کہ اس دور میں یہاں پر زمینوں میں گھوما کرتے تھے، کیونکہ صحرا جیسے جگہوں پر ہاتھیوں کا ہونا ناممکن میں سے ہے۔ صحرا کی سطح کو کھرجنے سے بیلن کوئریس آثار قدیمہ نے ایک سرسبز اور نئے شعائد ڈھونڈے تھے جہاں بڑے بڑے جانور لاکھوں سال پہلے گھومتے اور اپنی خوراک ڈھونڈا کرتے تھے۔ ان منصوبے کے رہنما پروفیسر مائک پیٹر کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے معلوم کیا کہ عرب کے صحرا میں 7,000 سے زیادہ جھیلوں کی نشانات ہیں، اور ان میں زیادہ تر سعودی میں ہیں۔ پروفیسر مائک کے مطابق عرب کے علاقے پہلے سرسبز علاقے ہوا کرتے تھے، مگر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ بے آب و علاقے بن گئے۔ مگر اب پیارے دوستوں، موسمیات اور اسکولر موسمیات کی تبدیلیوں کے اثرات آئندہ 14 سال میں عرب خطے پر ہونے کی مرمہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ علاقے جہاں پر عام طور پر درجہ حرارت کم رہتا ہے وہ گرمی میں اضافہ ہوگا۔ گرمی اور خشکی کی بجائے سردی، بارش اور برف باری کی بجائے عرب اور سعودی عرب خطے میں تبدیلیاں تیزی سے ہوگی۔ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پہاڑوں میں برف جمنے والی برف پگھل کے نہریں وجود میں آئیں گی، اور صحرائے عرب پر زمین سرسبزوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ عالمی موسمیات تنظیم کی رپورٹ کے مطابق عرب خطے میں ہونے والی موسمیات تبدیل سے پانی کی خزاں میں معمولی اضافہ ہوگا، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پانی کی قلت کی وجہ سے کاشتکاری میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ اب وہاں مصلحت ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال مسلسل بارش سے طائف کی پہاڑی علاقوں میں سلسلے کا سرسبز ہونا ہے، جہاں رہنے والے کے اشغالوں کا ماننا ہے کہ اب وہ ایسے پھل جو پہلے نہیں اگ پاتے تھے اب آسانی سے ان پھلوں کی کاشت بھی کر لیتے ہیں۔ اسے کیول سعودی میں دمدم کی کاشت کے لیے بڑے پیمانے پر مصنوع فاسٹ تیار کیے جاتے ہیں، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے دمدم کی کاشت پر آنے والی لاگت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کاشتکاری کے میدان میں بہترائی آئی ہے، اور اب سعودی عربیہ دمدم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تمام تر نشانیاں اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جس قول صادق ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام واضح پیغام دے دیا تھا۔ ہمارے سیشن کا مقصد ان مزید مظاہرات قدرت کو آپ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کی سائنس اور اسلامی توضیحات بھی آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔